خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سب کے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے، جس انٹرسٹ کے ساتھ آپ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. یقیناً ہمارے لیے بھی یہ بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ کر بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ناظرین، چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 97 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پادری عادل امین صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، سے پہلے کہ ہم اس متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں پاسٹر عادل امین صاحب سے، پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. آئے ہم دعا کریں. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری ساری محبت، تیری شفقت، تیری مہربانی کے لیے جو ہمیں حاصل ہے، اور ان سب باتوں کا انتظام تو نے ہماری خاطر اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج کر کیا، جس نے اس محبت کا عملی مظاہرہ ہمارے ساتھ کیا، جس کا انتصاب تیرے ساتھ ہے، جسے ہم تیرے حوالے سے جانتے ہیں. اور خداوند یسوع ناصری، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمارے درمیان ہے. ہماری مدد اور رہنمائی فرما. جب تیرے کلام کی باتوں پر، واقعات پر ہم غور و خوض کرتے ہیں، ہم بہت برکت پائیں. سننے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند تو انہیں خاص حکمت بخش، وہ تیرے کلام کی باتوں کو جان کر اپنی زندگی میں اپنائیں اور عملی مسیحی زندگی کا مظاہرہ کریں. کلام روشنی پروگرام کو، پادری وسیم اللہ کھوکھر کو، پادری منور خورشید کو، ان کی ساری ٹیم کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. فردن سب کو چھو، برکت دے، اپنے پاک روح کے سائے میں رکھ. تیرے نام کو عزت و جلال ملے. اس ساری دعا کو سن اور قبول کر، تیرے ہی زندہ نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نیا عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 7ویں آیت تک. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں. یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے. پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی میریکل معجزے کے تعلق سے سیکھ رہے تھے. جنم کا اندھا ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے شفا بخشی ہے، اور اس کے تعلق سے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا، کس نے گناہ کیا، اس نے یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا جس کی وجہ سے اندھا پیدا ہوا. خداوند یسوع مسیح انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے گناہ کیا یا ان میں سے کسی ایک پارٹی نے گناہ کیا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اس لیے ہوا تھا کہ اس کے وسیلے سے خدا کے کام ظاہر ہو سکیں. اور اس تعلق سے ہم نے بڑی زبردست تعلیمات جو ہیں وہ پائی ہیں، اور گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ نے سیکھا ہے. اگر آپ نے ان ایپیسوڈز کو نہیں دیکھا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے، تو ضرور ہمارے یہ پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں، دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اور آج ہم گفتگو کا آغاز ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے کریں گے. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 4 آیت سے آج ہم اس بات کا آغاز کریں گے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جب 4 آیت جو یہاں بیان کی گئی ہے تو کچھ کاموں کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں دن ہی دن میں کرنا ہے، وہ رات آنے والی ہے. اوبویسلی خداوند یسوع مسیح کوئی پروفیسی کر رہے ہیں، نبوت کر رہے ہیں. ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ خداوند یسوع مسیح اس واقعے میں ایک دم سے اس آیت کے تعلق سے کوئی ایسا لگتا ہے جیسے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے، لیکن آپ اس بات کو بیان کریں کہ کیسے یہ ود ان کانٹیکسٹ خداوند یسوع مسیح نے بات کی. شکریہ بھائی صاحب، آپ نے بالکل اچھا انسائٹ بتایا ہے. اور 4 آیت اور 5ویں آیت میں دیکھیں تو ایک دم سے
یہ دو بڑی سٹیٹمنٹس ہیں. یس. اور چھٹی آیت میں دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع جو سلسلہ ہے وہ معجزے کا وہ شروع ہو گیا ہے. یہاں ایک دم سے خداوند یسوع مسیح میں کے ذہن میں ایک چیز چل رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سپیڈ کے ساتھ نہیں ہو رہا. یعنی خداوند یسوع مسیح جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کی سپیڈ جو اس کے اوپوننٹس ہیں وہ کم کر رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے جلدی جلدی ہو جائے. اب تیسری آیت تک تو ایک جنم کے اندے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. ابھی معجزہ تو نہیں ہوا اس کی زندگی میں، لیکن ابھی اس کے اوپر سوال جواب ہو رہے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے. پھر یسوع مسیح نے یہ بتایا کہ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ خدا کا جلال نہیں ہے، وہ اپنا جلال نہیں دینا چاہ رہا اپنے آپ کو، وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کا کام نظر آئے. اب یہ کام کا کانسیپٹ آ گیا ہے. یہاں یہ جو ووکیبلری ہے نا یہ کام کی آ گئی ہے کہ اس کی زندگی میں کام جو خدا کا نظر آئے. اب اس کام کے کانٹیکسٹ کو ایک دم سے پک کیا ہے خدا یسوع مسیح نے. ایسا لگتا ہے جیسے ایک دم سے چوتھی آیت بالکل نہیں ہے، نہیں ہے، یہ کام کے کانٹیکسٹ میں بدل لیا انہوں نے. یعنی وہ جو اس کی زندگی میں کام ظاہر ہونا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لیٹ کریں گے تو جو اس کی زندگی میں کام ظاہر ہونے ہیں وہ نہیں ہونے، کیونکہ جب وہ ٹھیک ہوگا تو پھر کاموں کا سلسلہ شروع ہوگا نا. سو کام کے کانٹیکسٹ کو آگے خدا یسوع مسیح نے بڑھایا ہے. اور چوتھی آیت میں دیکھیں اس نے کہا جس نے مجھے بھیجا ہے. یہاں ایک ان کا ذاتی ایک بیان ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے. آگے وہ پلورل میں چلے گئے ہیں. اس کا ہمیں یعنی ووکیبلری جو ہے وہ کہہ رہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ ہمیں سے مراد ہم سب اس وقت کے لوگ اور آج ہم بھی لوگ، ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. اب پادری صاحب اس کے ہم 3 اینگل لگائیں گے، 3 زاویوں سے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو چوتھی آیت ہے یہ کس چیز کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. پہلی بات تو یہ پیش کرتی ہے کہ خدا نے جب زمین اور آسمان کو بنایا تھا تو اس وقت سے یہ ایک پرنسپل بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ دن ہی دن میں کام کریں. خدا نے ہمیں دن کام کرنے کے لیے دیا ہے، رات آرام کرنے کے لیے دی ہے. اب دنیا کا سلسلہ ایسا چل پڑا ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم رات کو بھی کرتے رہتے ہیں. ہماری ریلویز رات کو چلتی ہیں، ہماری فلائٹس رات کو چلتی ہیں، ہمارے ہاسپٹلز رات کو چلتے ہیں. بہت سارا جو کام ہے ہماری جو نائٹس ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اب بہت سارا کام جو رات کو بھی ہو رہا ہے، لیکن اصل جو مین کانٹیکسٹ بتایا جا رہا تھا یہ تھا کہ ہمیں سارے کے سارے کام اگر دن ہی دن میں کر لیں تو جو انسانی صحت ہے، انسانی چیزیں ہیں وہ نارمل رہیں گی. خدا کے ایک اصول ہے کہ اگر آپ نے فزیکلی فٹ رہنا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں. چلیں دنیا کے نظام میں بھی یہ نہیں ہے کہ دنیا خدا کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ اب دنیا میں کام اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو میٹ کرنا کے لیے رات کو بھی. لیکن ایک پرنسپل یہ بنا دیا ہے یہاں پر، یہ ایک پہلی اپروچ ہے اس کی، یہ فائنل اپروچ نہیں ہے. پہلی اپروچ ہے کہ اگر ہم دن کو کام کریں اور رات کو آرام کریں تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو خداوند یسوع مسیح یہاں ایک بتانا چاہ رہے ہیں. اب دوسرا اینگل کیا ہے؟ دوسرا اینگل یہ ہے کہ ہمیں یہ جو کام کرنا ہے، جو خدا نے ہمیں موقع دے دیا ہے وہ دن ہے، جو موقع نہیں ملا وہ رات ہے. یعنی کئی دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم خدا کے کام جو ہے، جیسے ہم ایونجلزم ہے ہم رات کو بھی کرتے ہیں، وہ ایک موقع ہے. یعنی موقع سے مراد یہ ہے کہ جو اپرچونٹی ہمیں ملی ہے وہ چاہے دن ہے چاہے رات ہے، لیکن وہ خدا کی خدمت ہے، وہ خدا کی خدمت ہے، وہ ہم نے کرنی ہے. وہ جو موقع ہے وہ ہمارے لیے دن ہے، ہمیں اس میں کام کرنا ہے، چاہے وہ رات کو موقع آ جائے وہ ہمیں کام کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ اگر وہ کام نہ کیا تو وہ کام ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوگا.
اس کی وجہ سے ہم خدا کے کام اپنی زندگی میں ظاہر نہیں کر سکیں گے. یعنی کوئی بھی اچھا جو موقع ہے, گڈ اپرچونٹی ہے, اس کو اویل کرنا چاہیے. اب کئی دفعہ ہم رات کو 12-1 بجے تھکے آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی وہ فون آ جاتا ہے, جی وہ ایک مریض ہے, وہ بیمار ہے, آپ آئیں ذرا دعا کرنے. آپ جاتے ہیں, خاندان کو تسلی ملتی ہے. کئی دفعہ کوئی بدرو گرفتہ ہوتا ہے, وہ ریلیز ہو جاتا ہے وہاں سے. سو یہ خدا کا کام ہوا ہے. سو یہ اپرچونٹی ہے, یہ دن ہے. یعنی کوئی بھی اچھا اپرچونٹی جو ہے وہ دن ہے. اب جو تیسری اپروچ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ دن سے مراد یہاں ہماری زندگی ہے اور رات سے مراد ہماری موت ہے. سو یہ تیسری اپروچ ہے. سو دن سے مراد یہ ہے کہ جو مجھے خدا نے زندگی دی ہے, اس کا رات اور دن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہمارے 24 گھنٹے والا ہے, میری زندگی جو ہے یہ دن ہے, اور اس میں مجھے جو خدا نے کام دیا ہے وہ مجھے کرنا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں کام کرنا, اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک دفعہ ایک بڑا کروسیڈ ہو رہا تھا, ایک بچہ کہنے لگا جی میں نے خدا کو زندگی دینی ہے, لیکن میرا آخری شو رہ گیا, وہ میں نے دیکھ کے دلچسپی ہے, اس کے بعد میں نے اپنی زندگی خدا کو دے دینی ہے. اور وہ راستے میں جا رہا تھا, اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو وہ کام دن میں نہیں ہوا. سو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو ناظرین, جب ہمیں زندگی خدا نے دی ہے تو اس زندگی کو چاہے رات ہو چاہے دن ہو, یہ زندگی آپ کا دن ہے. اور جب ہم اس جہان فانی سے رحلت کر جائیں گے, ہم خدا کے پاس چلے جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رات شروع ہو جائے گی. سو رات, اور یہاں اگلا حصہ جو ہے, دوسرا حصہ جو ہے 4 آیت کا, پہلا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے, ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے, اور ضرور پر بھی زور ہے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. اب یہ تو زندگی اور موت کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں ایک تھیولوجیکل پرسپیکٹیو ہے, بلکہ ایسکیٹولوجیکل پرسپیکٹیو ہے, جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک 6 مہینے کے بعد یسوع مسیح کی اپنی زندگی جو ہے, زمینی زندگی ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی سے متعلق بھی باتیں کی ہیں کہ اب میرے پاس کیونکہ 6 مہینے رہ گئے ہیں اور کام میرا بہت زیادہ ہے, سو مجھے کام یہ ختم کرنا ہے اس سے پہلے کہ میری مصروفیت ہو جائے, اس سے پہلے کہ میں زمینی زندگی کو ختم کر دوں. انہوں نے اپنی موت کا بھی ذکر کیا ہے, انہوں نے یہ پیشین گوئی بھی کر دی ہے انہوں نے کہ اس طرح سے مجھے اپنے کام دن ہی دن میں, ہمیں سے مراد تمہیں نہیں ہے, ہمیں سے مراد خدا یسوع مسیح اور ہم سب, اس وقت کے لوگ اور آج کے بھی لوگ. یعنی جب ہم کام کرتے ہیں ناظرین, تو ہم کام نہیں کرتے, ہم یسوع مسیح کے پارٹنرز ہوتے ہیں. یہاں پر ہمیں سے مراد یو اینڈ می بوتھ, تو ہم دونوں جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. یہاں ہمیں سے مراد خدا یسوع مسیح کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرنا ہے, اور وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کرتا. اب اس کو اگر ہم آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں تو بہت سارے محاورے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت ڈالو, یہ بھی ہمارے کانٹیکسٹ میں بولا جا رہا ہے. اب پچھتا کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, یہ بھی اسی کانٹیکسٹ کو ظاہر کرتا ہے. وقت کی قدر کرنا سیکھیں. سو 3 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا لیسن کی ساری آیت میں پیغام کیا ہے. پہلی بات, ریسپیکٹ یور ٹائم. جب خدا نے ہمیں وقت دے دیا ہے اس کی قدر کریں. نمبر 2, ریسپیکٹ یور کرسچن لائف, کہ آپ اپنی مسیحی زندگی کی قدر کریں جو آپ نے دی, اس کو کام میں, خدا کے کام میں گزاریں. اور نمبر 5, ریسپیکٹ گاڈز ورک. نمبر 3 بولو. نمبر 3, ریسپیکٹ گاڈز ورک, یعنی خدا کے کام کو جو ہے وہ کریں. اب وائز کی کتاب میں حوالہ دے کے اس کو بند کروں گا. وائز کی کتاب نے اس کو یوں لکھا ہے 9 باب کے 10ویں آیت میں, جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر. مقدور بھر سے مراد ہے ود فل انرجی, پوری انرجی کے ساتھ, کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے, نہ منصوبہ, نہ علم, نہ حکمت. سو مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. سو یہاں پر خدا یسوع مسیح نے ہمیں وقت کی قدر کرنا, مسیحی زندگی کی قدر کرنا اور خدا کے کام کو دن ہی دن میں کرنے کی تنبیہ کی ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں.
خداوند یسوع مسیح واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہماری ذمہ داری میں ہیں اور ہمارے ذمہ لگائے گئے ہیں ان کو دن ہی یعنی اپنی زندگی ہی میں کرنا ضرور ہے، بعد میں کسی کو کوئی موقع اپرچونٹی نہیں ملے گی۔ آگے بڑھیں گے اور 5ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے، جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں۔ اور یہ سٹیٹمنٹ بارہا ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے نظر آتی ہے اور سنائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایمانداروں کو بھی خداوند یسوع مسیح نے دنیا کے نور کہا ہے۔ پاسٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے، پاسٹر صاحب خداوند یسوع مسیح اپنے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کا نور، کیا ان کا بیان کرنے کا یا مقصد کیا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ بہت شکریہ پادری صاحب۔ یہ چھوٹا بیان نہیں ہے۔ ان ادر ورڈز یہ بیان کسی انسان کے اختیار کا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ یہ ایک الہی چیلنج ہے اور اس کے پیچھے روشنی اور تاریکی کی جو فزیکل تاریخ ہے وہ دلیل کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ خدا نے ابتدا میں جب زمین اور آسمان کو بنایا تو کہا روشنی ہو جا، اور گہراؤں پر کیا تھا؟ اندھیرا۔ اچھا، یہ خدا نے کبھی یہ نہیں کہا اندھیرا ہو جا۔ خدا کا کام روشنی کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ خدا کا کام نہیں، کیونکہ اندھیرے میں خدا کا کام ہو سکتا ہے لیکن اندھیرے کے ساتھ خدا کا کوئی کام نہیں۔ دوسرا پہلو اندھیرے کا یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے کی حالت، یعنی اسٹیٹ آف بینگ نتھنگ، یہ تاریکی ہے۔ اب جب پیدائش کی کتاب کی پہلی چند آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور روشنی سے پہلے اندھیرے کا ذکر ہے تو یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں نہ اجرام فلک ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، ابھی تو مطلب خدا نے آغاز کیا ہے نا، تو خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ یہ والی روشنی یہ فزیکل آنکھ کی نیڈ تھی۔ خداوند یسوع مسیح جس روشنی کی بات کر رہے ہیں یہ اس روشنی کی بات نہیں کر رہے۔ جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا اس وقت بہت چیزیں فرق تھیں، یہاں تک کہ زمین کی مٹی بھی فرق تھی۔ میں اس کی کیمسٹری یا فزکس کی بات نہیں کر رہا، اس کے میٹیریل کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اور اسٹیٹس تھا اس کا۔ لیکن جب تاریکی دنیا پر غالب آ گئی ہے اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے پھر اس کا اسٹیٹس بھی چینج ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس زمین پر کی ہر ایک چیز تاریک ہے، چاہے وہ دن کے وقت میں ہو چاہے وہ رات کے وقت میں ہو۔ انسان کی بڑی سے بڑی نیکی بھی تاریکی ہے، کیونکہ انسان کی جو اپنی حالت ہے وہ تاریک ہے۔ یہ عدن سے نکلا ہوا انسان جو ہے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس حالت میں انسان کو بنایا نہیں گیا تھا، لیکن انسان اب اس حالت میں زندگی گزار رہا تھا، ابلیس کے شکنجے میں، اس کی قید میں۔ یہ تاریکی ہے۔ اس تاریکی کے لیے ہمارے پاس جو مطلب پوری کائنات کا، تخلیق کائنات سے لے کر آج تک کا اور اس کے بعد جتنا بھی دیر فزیکل چیزیں موجود ہیں، فزیکل دنیا موجود ہے، یہ چیلنج خداوند یسوع مسیح کا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اس کی ذات میں کتنی تاریکی ہے؟ تاریکی نہیں ہے۔ تو یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ ان کا تاریکی سے کوئی لین دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تاریکی کہاں تھی؟ جہاں پر وہ آیا ہوا تھا، وہ جگہ تاریک ہے جہاں پر وہ آیا ہوا تھا، وہ حالت جنگ میں ہے، ایک چراغ کی طرح، ایک شمع کی طرح، جسے آپ اندھیرے میں رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ جس طرح خاموشی جو ہے یہ مطلب ایبسینس آف وائس ہے، اسی طرح تاریکی جو ہے یہ ایبسینس آف لائٹ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ دنیا کا نور میں ہوں یا جب تک میں دنیا میں ہوں،
دنیا کا نور میں ہوں. یہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت ہے. کوئی کاہن، کوئی سردار کاہن، کوئی قربانی، کوئی ذبیحہ، کوئی نذرانہ انسان کو اس تاریکی سے باہر نہیں نکال سکا جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں اپنوں میں آیا اور اپنوں نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ روشنی کو قبول نہیں کر رہے. پچھلے پروگرام میں شاید ہم نے ازراہ تفنن یہ بات کی تھی کہ یہ جو جنم کا اندھا تھا، یہ تو جنم کا اندھا تھا، لیکن یسوع مسیح جس بھیڑ کے درمیان موجود تھے وہ بھیڑ جنم جنم کی اندھی تھی. صحیح بات. ان کی تاریکیاں اور طرح کی تھیں. اور آگے چل کے یوحنا ہی کے انجیل کے 9 باب میں اس بات کی دلیل بھی ملتی ہے. اور یوحنا کی انجیل بھی ان لوگوں کو اندھا کہتی ہے. وہاں پر جس شخص کے ساتھ روشنی اور تاریکی کا جو اس وقت کام چل رہا تھا، جس کے وسیلے سے خدا کے کام کو ظاہر ہونا تھا، وہ اس کام کو کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے یہ دعویٰ اور اعلان کیا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں. شاید میں ابھی کچھ حصہ اپنے سوال میں سے وہ بچا کے رکھوں گا، وہ میرے کسی اگلی گفتگو میں شریک ہو سکتا ہے. جب تاریکی کی قوتیں اس کرۂ ارض کو گھیرے ہوئے تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، وہاں خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا. تو یہ روشنی کیا تھی؟ کیا یہ سورج کی روشنی ہے؟ اس کے لیے تو 2 بڑے نیر ابھی نہیں خدا نے بنائے. تو تاریکی کے ساتھ مقابلہ جو آسمان سے چل رہا ہے، یہ جملہ خداوند یسوع مسیح کا کہ دنیا کا نور میں ہوں، یہ اس روشنی کا تسلسل ہے. یہ اسی روشنی کا تسلسل ہے. اور یہ روشنی اتنی وسیع ہے، انسان کے اوپر چاہے اس کی بیماریوں کی تاریکی ہو، اس کے گناہ کی تاریکی ہو، جنگ و جدل کی تاریکی ہو، نفرت کی تاریکی ہو، انسان بہر صورت، میں نے جیسا کہ کہا کہ انسان نیکی بھی کرے تب بھی وہ خدا کے نزدیک اس کی کوئی روشن اہمیت نہیں ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہے. انسان نیکی نہیں کرتا. انسان کوشش کرتا ہے خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی، اور اپنے چند کاموں کو نیکی کہہ دیتا ہے، کیونکہ نیک تو ایک ہی ہے. اب بائبل کی 2 رائے تو ہو نہیں سکتی، 2 رائے تو بائبل کی ہو نہیں سکتی. ہاں اصطلاحاً اور لغوی معنویت میں بہت کچھ استعمال ہوتا ہے. نور، ہم کہتے ہیں کہ ہم اب منور ہو گئے ہیں خدا کے جلال سے، خدا کے نور سے، ہم روشن ہیں. اگر ہماری روشنی خداوند یسوع مسیح کی طرح اعلان نہیں بن سکتی تو ہم تاریکی میں ہی. اس روشنی کے لیے جس کا دعویٰ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، وہ ایکچولی اس پورے چیپٹر میں جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، یہ 9واں چیپٹر، پیچھے 8واں، اور اس کے پیچھے ابتدائی آیات جو ہیں یوحنا کی انجیل کی، خداوند یسوع مسیح نے قدم قدم پر اپنے الہی زاویے اپنی شخصیت کے ان کے سامنے رکھے ہیں، اور ہر بات پر، ہر ایک نیا تعارف سامنے آنے پر اس بھیڑ کی آنکھیں مزید تاریک ہوتی گئی. حیرت کی بات ہے کہ وہ موعودہ مسیح کا انتظار ہے، انہیں ایک نجات دہندہ کا انتظار ہے، لیکن جب وہ سامنے کھڑا ہے تو وہ اس کی کوئی ایک بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. اس سے بڑی تاریکی کیا ہوگی؟ تو خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ دنیا کا نور میں ہوں، ان کے لیے چیلنج یہ تھا کہ اگر تمہاری آنکھوں سے بھی یہ تاریکی دور ہوئی تو وہ میں کروں گا، اور کوئی دوسرا، کوئی ایسی شمع، کوئی ایسا چراغ اور دنیا میں اس کائنات میں نہیں ہے جو اس تاریکی کو روشنی سے بدل سکے. اس پر مزید بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو اس کا جو مرکزی خیال ہے اس نور ہونے کا، کہ خدا باپ جو ہے وہ نوروں کا باپ ہے. ان کی ذات میں تاریکی نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ روحانی دنیا کے 2 حصے ہیں، عالم ارواح کے 2 بڑے حصے ہیں، اور اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب روح القدس عدل سے اب تک اس میں بھی کیا ہے.
روح تو روح ہے، لیکن جو خدا کے یعنی جو خدا کی بادشاہی کی جو روحانی دنیا ہے وہ روشن ہے، وہ اس طرح سے روشن نہیں، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے کہ وہ روشنی کیا ہے۔ وہ روشنی بھلائی ہے، وہ روشنی نیکی ہے، اس پہ کوئی ایسا کام نہیں جو شریعت کے مطابق یا دیگر قوانین کے مطابق جسے ہم گناہ کہہ سکیں یا خطا کہہ سکیں، مسٹیک کہہ سکیں یا کمزوری کہہ سکیں۔ دوسری جو روحانی دنیا ہے وہ ٹوٹل اس کے اپوزٹ ہے، تاریک ہے۔ وہ چاہے صبح شام سورج کی روشنی میں ہو، ہر طرح کی مطلب کہکشاؤں کی روشنی میں ہو، لیکن وہ دنیا تاریک ہے۔ جو شیاطین کی جو بادشاہی ہے وہ تاریک ہے، اور یہ ساری کی ساری دنیا اسی تاریکی میں پھنسی ہوئی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس تاریک دنیا کے سامنے اپنا یہ بڑے سے بڑا چیلنج تعارف یہ دیا کہ دنیا کا نور پریز گاڈ، میں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور بہت بڑا یہ چیلنج ان تمام لوگوں کے لیے جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑی روشنی میں ہیں اور ہمارے پاس تو شریعت ہے، ہمارے پاس تو علم ہے، ہم تو اسکالرز ہیں شریعت کے، لیکن خداوند یسوع مسیح انہیں ثابت کرتے ہیں کہ حقیقی دنیا کا نور صرف میں ہوں، اور یہ روشنی صرف میں ہی دے سکتا ہوں۔ وہ جو جنم کا اندھا ہے اس کی روشنی ہو، اس کی آنکھوں کی روشنی ہو، یا کسی کی روحانی بصیرت ہو، اس کو صرف اور صرف میں درست کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے آگے چل کے نہ صرف دعویٰ کیا ہے بلکہ اس کو ثبوت کے طور پہ بھی پیش کیا ہے جب جنم کے اندھے کو شفا بخشی ہے۔ اس پر ہم اور کریں گے، لیکن اس ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وقت ہوا ہے بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند کے کلام میں سے سن رہے تھے، سیکھ رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ہم ریورنڈ وسیم ملا کھوکھر صاحب سے کریں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر جب ہم میریکل جو معجزہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، اور بیچ میں 2 آیات کی بڑی زبردست جو تعلیم، ہمیں تو ویسے اگر ہم سطحی طور پر پڑھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کو بغور پڑھتے، سیکھتے، میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہی تو دراصل وہ کلام ہے جو یسوع مسیح نے سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں۔ میریکل کی طرف پھر سے بڑھتے ہیں 6 آیت میں، چونکہ معجزے کا ذکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگائی ہے۔ اچھا، خداوند یسوع مسیح کے پاس تو بہت سارے ویز ہیں شفا دینے کے، لیکن یہ طریقہ جو یسوع مسیح نے یہاں پر استعمال کیا ہے کہ زمین پر تھوکنا، پھر تھوک سے مٹی ساننا، پھر وہ اس پر چونکہ بہت بحث و مباحثہ موجود ہے، بڑے آرٹیکلز موجود ہیں اس بات پر، آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیوں خداوند یسوع مسیح نے یہ والا پروسیس اڈاپٹ کیا؟ بھائی صاحب بہت شکریہ اس خوبصورت ایکسپلینڈ کویسچن کے لیے۔ بھائی صاحب، خداوند یسوع مسیح جب معجزات کرتے تھے تو ان کا پہلا مقصد یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے تعلیم دینی ہے، یعنی اس معجزے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کی مشکل کو دور کرنا ہے، وہ بھی تھا کیونکہ وہ اپنی کریشن کو پیار کرتا ہے، لیکن اس کا جو بڑا مقصد تھا وہ تھا اس معجزے سے کوئی تعلیمی نقطہ نکالا جائے، جو یہاں نکالا۔ اور یہ نقطہ کیا ہے؟ یہ عادل امین صاحب نے جو سٹیٹمنٹ اس کی تشریح کی ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ بھائی صاحب، یہ جو 9واں چیپٹر ہے نا یوحنا کے انجیل کا، یہ کانٹراسٹ ہے 8ویں چیپٹر سے، کیونکہ 8واں چیپٹر جو ہے وہ اندھوں کا چیپٹر ہے، اور 9واں چیپٹر جو ہے وہ اندھوں کی بینائی دینے کا چیپٹر ہے،
کیونکہ یہ معجزہ 9ویں چیپٹر میں کرنا نہایت ضروری تھا، کیونکہ اندھا پن اس قدر زیادہ ہے کہ 59ویں آیت میں لکھا ہے پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ اب اندھا پن یہ دیکھیں کہ وہ اپنے نجات دہندہ کو مارنے کے لیے تیار ہیں، اس روشنی کو مارنے کے لیے تیار ہیں جو تاریکی میں سے ان کو نکال رہی ہے۔ اندھا پن، اور جب یہ اندھا پن اس قدر اوور ویلمنگ ہے، یعنی اس قدر غالب آ گیا ہے، تو یسوع مسیح نے ساتھ ہی ایک اندھے کو بینائی کی بات کر دی ہے کہ آپ اندھے ہیں اور اس کا علاج میرے پاس ہے، اور میں اس اندھے کو شفا دے کے، اور اس میں دیکھیں تعلیمی نکات بیان کیے گئے ہیں، جیسے 4 آیت میں بتایا گیا کہ کام دن ہی دن میں کرنے ہیں، 5ویں آیت میں نور کی بات۔ اب خداوند یسوع مسیح معجزات کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اپنی تھیولوجیکل کنفرمیشن بھی دے رہے ہیں، تھیولوجیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اگر وہ کرتے ہیں 5000 کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو وہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں میں زندگی کی روٹی ہوں، یعنی وہ کہہ دیتے ہیں زندگی روٹی۔ اگر وہ لازر کو زندہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قیامت اور زندگی میں ہوں، اگر وہ پانی پلاتے ہیں وہ کہتے ہیں زندگی کا پانی میں ہوں۔ سو خداوند یسوع مسیح جب معجزات کرتے ہیں، یہاں اندھے کو بنائی دے کر کہتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں، یعنی دنیا کا نور میں ہوں کی سٹیٹمنٹ جو تھیولوجیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ انہوں نے دی نہیں ہے، ثابت کی ہے، ثابت کر دی ہے کہ یہ جو اندھا پن دنیا کا ہے، جو گہراؤں کے اوپر اندھیرا ہے، پیدائش کی کتاب میں بڑا اچھا امین صاحب نے جوڑا، پیدائش کی کتاب میں وہ کرائسٹ ہے۔ جب کہا نا خدا نے روشنی ہو جا، دیٹ از دا کرائسٹ، اس کی ایکٹیویشن ہے، کیونکہ جو اندھیرا ہے وہ سوائے خدا یسوع مسیح کے دور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ جو پیدائش کی کتاب کے پہلی 5 آیات میں اندھیرا ہے وہ یسوع مسیح سے دور ہوا ہے، اور آج کی دنیا کا اندھیرا بھی یسوع مسیح ہی دور کر سکتا ہے۔ اب آئیں اس معجزے کے اوپر، وہ تو کانٹیکسٹ میں نے بتایا اس معجزے کا۔ اب یہ معجزہ خدا یسوع مسیح نے موسٹلی یا تو کہنے سے کر ہوتے تھے یا کرنے سے ہوتے تھے، کیونکہ دونوں طریقے استعمال ہوئے ہیں۔ یا وہ کہتے تھے جا تیرے ماں نے تجھے اچھا کیا، کچھ نہیں کیا، یا وہ کچھ کرتے تھے، کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال کے کہنا کہ افتاح کر دیا، کبھی کچھ تھوک لگایا۔ اب بائبل مقدس میں 2 معجزات ایسے ہیں جن میں خدا یسوع مسیح نے تھوک کا استعمال کیا ہے۔ ایک 9 باب میں ہے جس کی آنکھیں ٹھیک کی ہیں، دوسرا مرکز کے انجیل کے 7 باب کی 33 آیت میں ایک ہکلا اور بہرا ہے، اس کو بھی تھوک سے ٹچ کیا تھا انہوں نے، تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب یہ تھوک کا جو استعمال ہے یہ شاید آج کل تو ان ہائیجینک ہے، ہم اگر کسی کو لگائیں کسی کے زبان کریں یار سارے ذرا سے مجھے دے، تو آج کل تو یہ اتنا وہ نہیں ہے، آڈ سا لگتا ہے، وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کانٹیکسٹ میں جانا ہوگا جس میں خدا یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے اس کو۔ یہ طریقہ مستعمل تھا میڈیکل میں اس وقت کے جب خدا یسوع مسیح اس زمین پر تھے۔ میڈیکل میں یہ تھوک کا جو استعمال ہے یہ عام اس کے میڈیسن کے طور پر اس وقت کی بات ہے، آج کی بات نہیں کر رہا میں۔ تو آج کل تو تھوک لگا کے اب گالی گولی کسی کو دینے کے میں نے نہیں کھانی۔ تو یہاں پر اب اس وقت کا ایک طبیب ہے پلینی، ریسرچر ہے پلینی، اس نے تھوک کے استعمال کی بتائی ہے کہ اس وقت تھوک کا جو استعمال تھا، پلینی یہ کہتا ہے کہ تھوک کا استعمال سانپ کے زہر کو بھی کم کرتا تھا۔ اچھا، پھر تھوک کا استعمال جو ہے مرگی کے مریض کا بڑا بہترین علاج تھا، اور پھر کوڑ کے نشانات کو مٹانے کے لیے تھوک کا استعمال ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد آنکھوں کی بیماریوں سے تھوک کا استعمال کرتے تھے اور آنکھوں کی بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں۔ پھر جلے ہوئے جو زخم ہوتے تھے ان کے اوپر تھوک لگانا جو ہے اس سے بھی جلا ہوا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ سو یہ تھوک کا استعمال ہے، پلینی جو میڈیکل ریسرچر ہے اس نے بتایا کہ اس وقت تھوک کا استعمال جو، اس نے ایک بک لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ تھوک کا استعمال جو ہے یہ میڈیکل میں الاؤ تھا۔ اب کیونکہ یہ میڈیکل کا حصہ بن گیا ہوا تھا اور اس سے شفا بھی بڑی ہوتی تھی، اس کو میڈیسن گردانا جاتا تھا، یہودیوں نے اپنی شریعت میں سبت والے دن تھوک کا استعمال بند کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ اس کی شریعت میں، سبت کی شریعت میں
انہوں نے کہا کہ تھوک کا استعمال نہیں ہو سکتا جی کیونکہ یہ میڈیسن ہے لہٰذا اس سے شفا ہوتی ہے اس لیے تھوک کا استعمال نہیں کر سکتا. سو یہ بھی اعتراض تھا یسوع مسیح کے اوپر. اور خاص طور پر جب آپ نے روزہ رکھا ہوا یا فاسٹنگ میں ہے یعنی آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا اس وقت تھوک کے جو استعمال ہے اس میں بہت زیادہ اس کی پازیٹیوٹی جو اچھے ریزلٹس اس میں آتے تھے. اب خدا یسوع مسیح نے کیا کیوں ہے یہ تو سارا وہ نا جو استعمال کیا. اب کیا کیوں ہے یہ کیا اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ تھوک کا استعمال میڈیکل پروسیس تھا اس لیے خداوند یسوع مسیح وہ جو گیت گاتے ہیں نا دوائیاں اور نہیں کھانیاں ان کو اس کام کو ڈسکریج کرنے کے لیے بتایا کہ نہیں کسی مریض کو اگر آپ کوئی میڈیکیشن دیتے ہیں تو وہ بری بات نہیں ہے. یہ روح القدس اس کے خلاف نہیں ہے کہ آپ دوائیاں نہ کھائیں. اور وہ تو ہم کئی دفعہ بہت زور سے گاتے ہیں تو وہ اتنا زور سے گایا میں نے ایک سنگر کو دیکھا تھا بڑے زور سے اس نے گایا اور گایا بھی یہی دوائیاں اور نہیں کھانیاں تو وہ سر درد ہو گیا بیچارے کا ظاہر اتنی شور میں بعد میں کیا تھا بھائی صاحب 2 پیکٹ تو دیکھیں جب آپ خود کہہ رہے کہ دوائیاں ہو نہیں کھانیاں اور بعد میں آپ کا 2 پیکٹ بھی مانگ رہے ہیں دینی نہیں چاہیے دینی نہیں چاہیے تھی لینے چاہیے تھے. میں ادھر اسپیکر تھا اس کنونشن میں اسپیکر تھا تو انہوں نے کہا میرے لیے فنی تھا وہ جو ہوسٹ پاسبان تھے وہ کہتے بھائی صاحب 2 پیکٹ ڈال. سو ناظرین اگر ہم بیمار ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا الہی کام کرتی ہے لیکن ادویات جو ہیں وہ بھی خداوند کی طرف سے ہیں. وہ حکمت جو خدا نے دی ہے یہ حکمت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم شفا پاتے ہیں. جیسے طبیب جو کرتے ہیں علم طب جو ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. سو یہ نہ کریں بہت سارے بڑے بڑے جو ایماندار ہیں وہ کئی دفعہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں مثال میں کوئی نہیں دوں گا دھو بیٹھتے ہیں اس لیے کہ جی میں دوائی نہیں کھانی خدا مجھے شفا دے گا. نہیں خدا نے ڈاکٹرز حکیم ہمارے لیے پیدا کیے ہیں اور وہ ہمیں ادویات دیتے ہیں. پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح یہاں پر طبیب اعظم بھی اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کو صرف نجات دہندہ ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں وہ طبیب اعظم کے طور پر مقدس لوکا نے تو اس کو طبیب اعظم کہہ دیا ہے اور یہاں پر اس نے اپنے آپ کو طبیب اعظم بھی گردانا ہے. پھر سبت والے دن کیونکہ تھوک کا استعمال منع تھا خداوند یسوع مسیح نے بتایا یہ ہے کہ میڈیسن دے کر اگر سبت والے دن کوئی روح بچتی ہے جان بچتی ہے کوئی بیمار شفا پا جاتا ہے تو وہ سبت کی شریعت سے بالاتر ہے. یہ جو میڈیسن کا پروسیس ہے کسی کو شفا دینا بتا دیں کہ ہماری شریعت سے کسی کی جان بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے رسم و رواج میں بیٹھے رہیں اور نہیں جی اسی نہیں بزرگ کہہ کے نہیں کرنا سی اس کو آپ اٹینڈ کریں جو بھی ہے. سو سبت کے رسم و رواج سے یہ سارا چیزیں جو ہیں یہ اوپر ہیں. سو خداوند یسوع مسیح یہاں تعلیمات بھی دے رہے ہیں اپنے آپ کو طبیب اعظم بھی ثابت کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم کسی بھی لا سے ہٹ کر. اور آخری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساتھ میں آپ نے لکھا ہے کہ اس کے کہا جا شلوک میں دھولے. اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ بعد میں پانی والے پیچھے پہ جاؤ سارے کہ وہ پانی کی طرف بھیجا یسوع مسیح نے کہ وہاں سے شفا ہوگی. نہیں شفا دے کر یسوع مسیح نے صرف اس کا ایمان چیک کیا ہے کہ یہ میرا حکم مانتا ہے نہیں مانتا. شلوک میں شفا نہیں ہے ذہن میں رکھیں شفا ہو گئی ہے صرف پروسیس پورا کرنے کے لیے شلوک میں بھیجا ہے. کہیں یہاں سے یہ نہ ہم پادری صاحب مان لے لیں کہ جو پانی جاؤ تو پھر شفا ہونی چاہیے مجھے نہیں ہونی. سو وہ نا پانی کی طرف تو چل پڑے ہم. سو اس سے مراد صرف یہ ہے وہ جو نمان کوڑی والا واقعہ ہے اس نے کہا یار تو گوتے لالا کھانا اگر کوئی بڑا کام کہتا تو وہ بھی کرتا نا. بات ابانا اور فرفر میں نہیں تھی بات یردن کے پانی میں نہیں تھی بات اس حکم کی تعمیل میں تھی جو اس نے نہیں کیا تھا اور بعد میں کیا اور اس کا جسم بچے کی طرح ہو گیا. یہاں پر بھی شلوک پہ پانی میں کچھ نہیں ہے وہ امین صاحب بتائیں گے شلوک کے بارے میں. اس میں پانی میں کچھ نہیں شفا نہیں ہے صرف اس کی تعمیل میں شفا ہے. سو ناظرین خداوند کے کلام کی تعمیل میں شفا ہے پانی میں تیل میں شفا نہیں ہے. پریز گاڈ تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور زبردست جو خدا کا کلام ہمیں تعلیم دیتا سکھاتا ہے اس تعلق سے ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت دفعہ لوگ پانی کو سورس سمجھتے ہیں کہ شاید
یہ ایسا ہو جائے گا، اس سے شفا ملے گی. تو شفا کا دراصل سورس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہیں. پانی کا تو کہیں ہمیں ذکر نہیں ملتا ہے بائبل مقدس میں، لیکن تیل کے لیے بھی ایک اسپیسیفک ریفرنس ہمیں مل جاتا ہے کہ ایماندار جو ہیں، کلیسیا کے جو بزرگ ہیں، وہ جا کر تیل لگائیں. یہ جو تیل لگانے کا دوسرا بھی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اڈاپٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی درست نہیں ہے. جو پروسیس ہمیں بائبل مقدس میں بیماروں کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ جو کلیسیائی بزرگ ہیں وہ جا کر اگر کوئی بیمار ہے تو اس پر تیل ملے. تو یہ ایک پروسیس ہے جس کا تذکرہ ہمیں بائبل مقدس میں مل جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو تیل پر یا پانی پر دعا کروانا یا اور مختلف طریقوں سے اس کا استعمال کرنا جو ہے اور سمجھنا کہ شاید یہ کوئی ہماری شفا میں یا ہمارے کاموں میں کوئی مددگار ثابت ہوں گے، ہیلپ فل ثابت ہوں گے، تو اس کا کوئی بھی ثبوت ہمیں بائبل مقدس میں. ویسے بھی پاشا وہ جو دعا ہے وہ تیل پر کرنے کے لیے نہیں کہی گئی. تیل پہلے ملے اور پھر مریض کے لیے دعا کریں. مریض کے لیے ہم تیل پر دعا کر کے مریض پر دعا نہیں کرتے. تو اصل میں جو مقدس یعقوب نے کہا، میں نے تو اس کے اوپر کامنٹری لکھی ہے، اس نے کہا کہ اس کو تیل ملیں اور مریض کے لیے دعا کریں. مریض کے تو ہم تیل پہ دعا کرتے ہیں تو مریض کی دعا ہی نہیں کرتے. یس. اور یہ بڑا اچھا ہے اس بات کو سمجھنا، جاننا کہ جو کچھ ہمارے کلچر میں چل رہا ہے، معاشرے میں چل رہا ہے، اور بہت ساری ایسی بھی چیزیں چل رہی ہیں جن کو ہم نے ببلیکل ہی قرار دے دیا ہے، روحانی قرار دے دیا ہے، یا ان کو کوئی مذہب کا درجہ ہی دے دیا ہے. سو بہت ساری چیزیں غلط بھی چل رہی ہیں، ان کی ضرور آپ جانچ لیں، ان کو پرکھ لیں کہ آیا یہ بائبل مقدس کے معیار کے مطابق درست ہیں بھی یا نہیں ہیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ہمیں ایک اور جو اندھے کی شفا کا، ایک ہے یا دو ہیں، یہ تو بائبل مقدس میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے، کیونکہ ایک جگہ ایک کا ذکر ہے اور دو جگہوں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اندھے تو دو تھے. وہاں پر جو برتمائی ہے اس کی شفا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں فوراً اسے شفا دے دی ہے. لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک پروسیس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پروسیس کو بلکہ دہرایا ہے. پھر اگلی آیت پہ بھی ہم غور کریں گے، شلوخ کی طرف بھیجنا. تو یہ سارا پروسیس کیوں یوز کیا ہے؟ وہاں پر کہہ کر شفا دے دی. کیا خداوند یسوع مسیح ایک ہی طریقے سے یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، کام تو وہ چار طریقے سے بھی کر سکتے تھے، صاحب اختیار تھے. پریز گاڈ. لیکن میں سامعین سے کہوں گا کہ یہ ذرا دھیان سے سننے والی بات ہوگی، بڑی ٹیکنیکل ہے یہ. یس. اگر ایک شخص کو خداوند یسوع مسیح نے کہا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور دوسرے سے کہا شلوخ میں جا، اس کے لیے آنکھیں بھی بنا کے اس کو لگائی مٹی کی، تو اٹ مینس یہ دو اندھے تھے. یہ دونوں انداز بذات خود ایک دلیل ہیں کہ یہ دو اندھے ہیں. لیکن ان میں تکنیکی اعتبار سے بڑی دلچسپ بات ہے. یہ جو برتمائی ہے، اس کا پرابلم کیا تھا؟ کیا پرابلم تھا اس کا جو اس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے بآواز بلند اس فریاد کو رکھا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر؟ تو اندھا تھا نا. اندھا ہونے سے کیا مطلب ہے کہ نظر نہیں آتا. لیکن نظر نہ آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. جو لوگ میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں وہ تھوڑا اس کو دلچسپی سے سنیں گے. آنکھ کی فزیکل حالت ٹھیک ہے، آنکھ کی پتلی موجود ہے، لیکن پیچھے برین تک روشنی کے سگنلز نہیں جاتے. تو اٹ مینس آنکھ موجود ہے، فنکشن نہیں ہے. لیکن یہ جو دوسرا اندھا ہے، جنم کا اندھا، اس میں اور اس میں تکنیکی اعتبار سے یہ فرق ہے. اور اب ہم جب ان دونوں باتوں کے تناظر میں دیکھیں گے کہ ایک شخص کو کہہ دیا کہ جا ٹھیک ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو دوسرے کے لیے یہ پروسیس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت ہی ایمان پرور بات ہے وہاں پر، جس کی جو ارد گرد دیکھنے والے یا آج ہم ان آیات کو پڑھنے والے شاید اسے روانی میں پڑھ جاتے ہیں، روز کے اخبار کی طرح، ایک خبر کی طرح اسے روز یوں ہی پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ وہی یسوع جو ایک اندھے سے کہتا ہے اور وہ کہنے سے
شفا پا جاتا ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے کہہ دینے کے اختیار پر، یہ معجزہ خداوند یسوع مسیح کے حکم دے کر یا کہہ کر کچھ کرنے کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے. اور کہہ دینے کا اختیار آسمان پر نیا نہیں ہے. خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی. یس. اور کئی کام ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کہہ کر کیے، تو اس کا کہہ دینے کا اختیار وہ برتمائی پر ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جو جس نابینا کو یہ گھیر کر بیٹھی ہوئی بھیڑ کبھی اس کے ماں باپ کو بلا لیتی، کبھی مجلس میں لے جاتی، میں حیران اسے تھانے نہیں لے گئے. پورا زور لگایا انہوں نے. بھائی مرکزی بات تو یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں اور اس کے ماں باپ بھی گواہی دے چکے ہیں. اب آتے ہیں ہم کہ خداوند یسوع مسیح کو یہ ضرورت پیش کیوں آئی. کیا یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا کہہ دینے کا اختیار محدود ہے؟ نہیں. خداوند یسوع مسیح کو پتہ ہے کہ اسے کہاں پر اپنے کس اختیار کا شبہ کہاں پر استعمال کرنا، اور ضرورت کیا ہے. مطلب اپنے لیے نہیں، خداوند یسوع مسیح کی اپنی ذات میں تو اسے سارا کچھ پتہ ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن ان لوگوں کے لیے اس کام کا انداز کیا ہونا چاہیے. کیا خداوند یسوع مسیح کا زمین پر تھوکنا، مٹی ساننا اور اس کی آنکھوں پر لگانا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ مٹی کو ایسے تھوڑا سا گیلا کیا اور اس کی آنکھوں پر یوں مل دیا؟ نہیں. کامنٹیٹرز یہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آئی بالز بنائے، یعنی آنکھوں کی پتلیاں بنائی یا آنکھیں بنائیں اور اس کو لگائی. اب اس نابینا شخص کا پورا وجود ایک طرف اور یہ دو آنکھیں ایک طرف. کیا وہ آنکھیں لگانے سے وہ دیکھنے لگا؟ نہیں دیکھنے لگا. جا کر اس نے شیلوخ میں جب تک خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق دھویا نہیں ہے تب تک تو وہ نہیں دیکھ پایا. وجہ کیا تھی؟ اب تھوڑا سا الہیاتی معاملہ اس کا ٹچ لے لیتے ہیں. خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا تو آدم کو شیلوخ کی طرف بھیجنے کی یا کسی ایسے پانی کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جا کر وہاں پر نہائے اور جیتی جان ہو جائے. اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا. غور سے سنیے گا ناظرین، اس وقت مٹی ملعون نہیں تھی. دوبارہ میں اس بات کو دہراؤں گا کہ اس وقت زمین کی مٹی لعنت زدہ نہیں تھی. کسی طرح کی پاکیزگی کی ضرورت نہ تھی. لہٰذا جب خدا نے مٹی سے انسان کو بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، انسان جیتی جان ہوا اور وہ اپنی پاکیزہ زندگی میں اپنے دن گزارنے لگا. اب یہ جو شخص ہے بنی اسرائیل قوم کی روایات میں، شریعت کی پابندی میں، اس کی پیدائش کے بعد وہ سب کچھ کیا جا چکا ہے جو ایک عام بچے کی پیدائش پر بھی کیا جاتا ہے، یعنی غسل. جب کوئی نومولود دنیا میں آتا ہے تو یہ صرف مطلب کرسچنس میں یا یہودیوں میں یا مسلمانوں میں یا ہندوؤں میں نہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کو بعد میں غسل دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ کسی کا مطلب ناپاکی اور پاکیزگی کے تناظر میں کوئی مسئلہ ہو تب بھی، اگر کوئی مذہبی معاملات ہوں تب بھی، اور اگر ہائیجینک کا مسئلہ ہو، محض صفائی کا مسئلہ ہو تب بھی، ایک نومولود جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے غسل نہایت ضروری ہے. بنی اسرائیل قوم میں تو یہ غسل بہت ہی ضروری تھے، کیونکہ وہ کسی طرح کی ناپاکی جو ہے وہ ان کو پابند کر دیتی تھی معاشرے میں نکلنے میں، گھرانوں میں بہت محدود کر دیتی تھی اگر ناپاکی کسی طرح کی کسی انسان کے ساتھ چل رہی ہے. تو اس نابینا کا تو خیر یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے دو آنکھیں بنائی ہیں اور اس کو لگا دیا اور اسے کہا ہے جا کے شیلوخ میں
शलोह के हौज में जाकर तो धो ले। वजह ये बात ठीक है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए एक हुक्म जारी किया है और वो गया है, जिस तरह नमान कोड़ी के लिए था कि 7 बार गोते लगा ले, ये नमान कोड़ी वाला ही मामला है। क्यों ज़रूरी था नामान कोड़ी के लिए कि वो 7 बार गोता लगाए, और 7 बार का गोता था क्या? पाकीज़गी की तहारत। और आप उसे उस वक्त का बपतिस्मा नहीं, उसके बगैर उसकी पाकीज़गी मुमकिन नहीं थी। तो ये जो नई आंखें बनाई गई थी, ये लानत ज़दा मिट्टी थी। और शैलोह का हौज इस मकसद के लिए था कि वहां पर पाकीज़ा हुए बगैर 3 गोते थे इसके। यहां पर पाकीज़ा होने वालों के लिए 3 गोते थे, सर के बालों से लेकर पैर के तलवे तक अपने आप को उस पानी में डुबोना 3 बार, तब वो हैकल में जाने के लायक होते थे, अदरवाइज नहीं। और जो ख़वातीन के लिए ये लाजमी था कि वो माह में 1 बार जाकर वहाँ पर ये तहारत ज़रूर करें। तो ऐसी बेमकसद बातें तो नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब आंखें बनाकर लगाई हैं तो अब उन आंखों की तहारत शरीयत के एतबार से ज़रूरी थी, इसलिए वो शैलोह तक भेजा गया। इस पर भी हम देखेंगे कि शैलोह की क्या तारीख़ी और दीगर जो वजूहात थी वो किस वजह से था, या एक ही था या बहुत सारे थे। लेकिन इसके पीछे जो भेद है वो ये है कि उन आँखों का अज़्र शरीयत खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी जगह भी शरीयत को वायोलेट नहीं किया। तो उस पाकीज़गी की ज़रूरत के तहत उस नाबीना को शैलोह के हौज पर भेजा गया, जहाँ पर जाकर उसने अपने आप को धोया। और हम ये समझते हैं कि शायद उसने अपना मुंह धोया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो इख्तिसार है ना जो हमारे पास लिखा हुआ है। अब रिवायत क्या है? रिवायत यही है कि वो 3 बार गोते उसने अपने आप को वहाँ पर पाक किया है, उस रिवायत के मुताबिक जो उस कौम के पास थी, और फिर वो वापस खुदावंद के पास आए। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत और बाबरकत बातें और बड़ी डिटेल, बड़ी तफसील के साथ कि ये सारा प्रोसेस था क्या और किस तरह से ये सब कुछ हुआ है। और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई भी चुके इस मिरेकल में। बहुत सारी ये पूरा बाब ही जब हम आगे बढ़ेंगे सीखेंगे तो बड़ी नई बातें, आइंदा भी जो प्रोग्राम है इसमें हम और इसी मौजज़े से मुतालिक नई बातें सीखेंगे, जानेंगे। थैंक यू सो मच पाज सर, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।